یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبریں دیبا ہاشمی سے۔ ہندوستانی سیاست میں مرد آہن کے طور پر جانے جانے والے لال کرشن آڈوانی کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی تنظیم کو فروغ دینے والے، رام مندر مہم کو دھار دینے والے لال کرشن آڈوانی کو ان کی سیاسی اور سماجی زندگی کی شراکت داری کے لیے اس اعزاز سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے لال کرشن آڈوانی کو اس موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اتر پردیش ودھان منڈل کے بجٹ سیشن کے دوسرے دن آج آنجہانی ممبران اسمبلی کے انتقال پر اسمبلی اسپیکر ستیش مہانا نے شوک پرستاؤ پڑھا۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے اسمبلی رکن مانویندر سنگھ کے انتقال پر شوک پرستاؤ پڑھا۔ اس دوران ممبران اسمبلی کے انتقال پر ایوان میں 2 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور وزیر اعلیٰ سمیت سبھی اراکین نے اپنی خراج عقیدت پیش کی، جس کے بعد ایوان کی کارروائی دوشنبے کو 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اتر پردیش حکومت کے وزیر مالیات سریش کھنہ اسمبلی میں مالیاتی سال 2024-25 کا بجٹ 5 فروری کو پیش کریں گے۔ ریاستی ودھان منڈل کا بجٹ سیشن 12 فروری تک چلے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے حزب مخالف سے دونوں سدنوں کی کارروائی کو ٹھیک طرح سے آگے بڑھانے میں تعاون کی اپیل کی ہے۔ بجٹ سیشن سے قبل پریس سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ودھان منڈل 25 کروڑ عوام کی امیدوں کا مرکز ہے۔ میں اپنے حزب مخالف دوستوں سے اپیل کروں گا کہ ریاست کی ترقی کے لیے ودھان سبھا یا ودھان پریشد کو ایک مثبت بات چیت کا مرکز بنانے میں تعاون دیں۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر منسکھ مانڈویا نے آج آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز گورکھپور میں مختلف صحت خدمات کا ورچوئلی افتتاح کیا۔ ان سہولیات میں ایمس گورکھپور میں نائٹ شیلٹر بھی شامل ہیں، جس کی تعمیر 85 کروڑ روپے کی لاگت سے کی گئی ہے۔ یہ نائٹ شیلٹر غریب مریضوں کے تیمارداروں کو اسپتال کے احاطے میں کفایتی قیمت پر آرام سے رہنے کے لیے جگہ مہیا کرے گا۔ اس میں کل 21 روم اور 167 افراد کی صلاحیت کے ساتھ مرد اور خواتین ہاسٹل کی سہولت ہے۔ وزیر صحت نے ایمس گورکھپور میں شاپنگ کمپلیکس کا بھی افتتاح کیا۔ ساتھ ہی ایمس گورکھپور میں وزیر اعظم جن آروگیہ اوشدھی کیندر کا بھی افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ آج سنت کبیر نگر اور گورکھپور ضلع کے دورے پر رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سنت کبیر نگر میں کبیر مگہر فیسٹیول کے اختتامی پروگرام میں شامل ہونے کے ساتھ اجتماعی شادی تقریب میں شادی شدہ جوڑوں کو آشیرواد دیں گے۔ اس پروگرام میں تقریباً 600 جوڑوں کی شادی کا نشانہ رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ سنت کبیر نگر سے گورکھپور جائیں گے، جہاں دوپہر بعد وہ یوگی راج بابا گمبھیر ناتھ آڈیٹوریم میں منعقد 3 روزہ معذور لوگوں کے رینبو فیسٹیول کا بھی افتتاح کریں گے۔ 20,000 نوجوانوں کو نوکری دینے کے نشانے کے ساتھ گورکھپور واقع مدن موہن مالویہ تکنیکی یونیورسٹی میں کل ڈویژنل سطحی میگا روزگار میلے کا انعقاد کیا جائے گا۔ اتر پردیش کوشل ترقیاتی مشن کی جانب سے منعقد اس روزگار میلے میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ تقرری لیٹر تقسیم کر نوجوانوں کی رہنمائی کریں گے۔ روزگار میلے میں نوجوانوں کا انتخاب کرنے کے لیے 150 کمپنیوں کے نمائندوں کے آنے کی امید ہے۔ بنارس واقع گیان واپی احاطے کے ویاس جی تہخانے میں ضلع جج کے احکام سے شروع ہوئی پوجا جاری رہے گی۔ سپریم کورٹ کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ نے بھی ضلع جج کے احکام پر عبوری پابندی عائد کرنے کی انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی کے مطالبے کو نہیں مانا۔ معاملے کی آئندہ سماعت اب 6 فروری کو ہوگی۔ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے تیز گیند باز اور ارجن ایوارڈی محمد شمی کو ہندوستان الیکشن کمیشن نے ووٹر بیداری کے لیے اتر پردیش کے اسٹیٹ آئیکن کے طور پر منتخب کیا ہے۔ اس متعلق الیکشن کمیشن کا لیٹر امروہہ کے ضلع مجسٹریٹ راجیش کمار تیاگی کو موصول ہوا ہے۔ اب محمد شمی آئندہ لوک سبھا انتخاب میں ووٹر بیداری کے ہونے والے سرکاری پروگراموں میں شرکت کریں گے اور عوام کو ووٹ دینے کے لیے بیدار کریں گے۔ واضح ہے کہ محمد شمی اس مرتبہ ورلڈ کپ میں گیند بازی کے کئی ریکارڈ قائم کر چکے ہیں۔ محکمہ سیاحت اور محکمہ ثقافت کے ذریعے منعقد بندیل کھنڈ گورو فیسٹیول کے دوسرے روز یوگا، ہیریٹیج واک، ٹیتھرڈ فلائٹس، فائر کریکرز شو، ثقافتی پروگرام، بدھاوا لوک نرتیہ، پھولوں کی ہولی اور گلوکاری کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ اس دوران ضلع پنچایت کے صدر گھنشیام انوراگی نے کہا کہ بندیل کھنڈ کی روایتیں، وراثتیں، ریتی رواج خود میں خصوصی اہمیت کی حامل ہیں، جس کی وجہ سے بندیل کھنڈ میں ملک اور بیرون ممالک سے سیاحوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شعبے میں سیاحت کے امکانات کے فروغ کے لیے وزیر اعلیٰ نے بندیل کھنڈ کے 7 اضلاع جھانسی، جالون، للت پور، چترکوٹ، ہمیرپور، باندہ اور مہوبہ میں بندیل کھنڈ گورو فیسٹیول منانے کے احکام دیے ہیں۔ چندولی کے ضلع مجسٹریٹ کے احکام پر غیر قانونی طور سے بالو سپلائی کرنے والوں کے لیے مہم چلائی گئی۔ گزشتہ شب گاڑیوں کے خلاف پولیس اور محکمہ کانکنی کے مشترکہ چھاپے ماری میں 24 ٹرکوں کا چالان کیا گیا، جس سے تقریباً 15 لاکھ ریونیو کی وصولی ہونے کا قیاس ہے۔ واضح ہے کہ یو پی بہار بارڈر کے نزدیک غیر قانونی طور سے بہار سے بالو لا کر سپلائی کی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔